آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بائیپولر ڈسآرڈر کیا ہوتا ہے۔ بائیپولر ڈسآرڈر وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک ہی جو شخص ہوتا ہے دو مختلف رویے رکھتا ہے، جو کہ بہت مثبت بھی ہو سکتے ہیں، بہت منفی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں انسان جو ہوتا ہے ایک دم سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، بہت اداس ہو جاتا ہے، بہت شدید اس کی کیفیات ہو جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے، بہت اداس رہنا شروع کر دیتا ہے اور نیگیٹیو تھاٹس اس کو آتے ہیں، زندگی میں نا امید ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کچھ بھی صحیح طریقے سے کر نہیں پاتا۔ اس میں ڈپریشن آ جاتا ہے اور وہی جو انسان ہے ایک دم سے مینیا میں چلا جاتا ہے۔ مینیا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پرجوش ہو جانا، خوش ہونا، یا زندگی میں بہت سارا پازیٹیو ایک دم سے ہو جانا اور ہر چیز میں خوشی نظر آنا، اور بغیر نیند لیے 24 گھنٹے جاگنے کے باوجود بہت طاقتور خود کو فیل کرنا، انرجیٹک فیل کرنا اور بہت زیادہ خوشی محسوس کرنا۔ اس میں انسان کے رویے دو مختلف رویے ہوتے ہیں، اور وہ جو رویے ہوتے ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی وقت ہو جاتا ہے۔ بائیپولر جو عارضہ ہے اس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے ایک دم سے، اور ایک دم سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور کتنے دنوں تک اسی ڈپریشن میں ہی رہتا ہے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نارمل زندگی نہیں گزارتے، ان کے لیے سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یا سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یا کاؤنسلرس کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو کونسل کریں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی بیماری کس طرح کی ہے۔ اگر تو ان کی جو بیماری ہے وہ بہت زیادہ ہے، یا اگر ان کی جو بیماری ہے وہ کور نہیں ہو رہی، سب سے پہلے تو کاؤنسلر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اگر کاؤنسلر کور نہ کرے تو پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس ان کو لے کے جایا جاتا ہے۔ بائیپولر ڈس آرڈر میں سائیکیٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ ان کو میڈیکیشن کے ذریعے ان کا مسئلہ حل کرتا ہے۔ اس کی یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ بچپن میں اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا۔ کبھی کبھی ہمارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں، یا ہمیں بہت زیادہ بہت اچھا ماحول دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ پیرنٹس کے رویے ہمیں بائیپولر عارضے کے اندر ڈال سکتے ہیں، یا جینیٹیکلی ہم اس چیز کا حصہ بن جاتے ہیں اور جینیٹیکلی ہم اس ڈس آرڈر میں آ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم اس چیز کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ یا پھر ہمارے بچپن کے جو ماحول ہوتے ہیں وہ ہمیں اس چیز کے اندر اس کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ بائیپولر عارضے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ کسی کاؤنسلر سے بات کریں، یا پھر آپ اس کی میڈیکیشن کروائیں، اور اس کی شدت پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کی شدت اس کی بہت زیادہ ہے، یا دماغی جو تبدیلیاں ہیں، کیمیائی تبدیلیاں ہیں، یعنی ڈوپامین کا بہت زیادہ بن جانا ہمیں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ کر سکتا ہے، بہت زیادہ خوش کر دیتا ہے، بہت زیادہ توانا کر دیتا ہے، اور اس طرح کے جو ہارمونز ہیں جو ہمارے دماغ میں ریلیز ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ ہو جانا یا بہت زیادہ کم ہو جانا ہمیں اس عارضے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس کو ہم کسی سائیکیٹرسٹ سے اس کا علاج کروائیں، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس اس کو ہم لے کر جائیں اور اس مسئلے کا حل کروا سکیں۔ میں خود ایک چائلڈ اینڈ وومن کاؤنسلر ہوں، کمیونیکیٹر بھی ہوں، تو میرے پاس بھی کچھ ایسے پیشنٹ آتے تھے، لیکن وہ بچے ہوتے تھے چھوٹے، یعنی ایڈلٹ کی ایج کے بالکل قریب، یعنی ٹین ایجر ہوتے تھے، جن میں یہ چیز آ جاتی تھی، بائیپولر عارضے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور بہت بڑے بڑے سیلیبریٹیز بھی جن کو آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، ان میں بھی کچھ لوگ اس عارضے کا شکار ہوئے اور ان کا کریئر تباہ ہوا۔ تو اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اگر پراپر میڈیکیشن کی جائے اور پراپر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے تو ہمیں اس مسئلے سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے اور اس مسئلے سے نکلا جا سکتا ہے۔ تین ہی وجوہات ہوتی ہیں اس کی، یا تو ماحولیاتی تبدیلیاں، یا جینیٹک ہوتا ہے، یا پھر بچپن میں یا والدین کے جو رویے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ اسپیشلی کن لوگوں میں پایا جاتا ہے؟ یہ زیادہ 35 سال 30 سال کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، جو جوان ہوتے ہیں اور اس چیز میں کافی زیادہ وہ انوالو ہو جاتے ہیں، ان کو یہ عارضہ، یہ سنڈروم ہو جاتا ہے۔ 26-27 سال میں یہ چیز کامن ہو جاتی ہے،
اور اس چیز سے بچنا ہے، خود کو کور رکھنا ہے، خود کو بچا کر رکھنا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے میرے خیال میں تو ہم جتنے پرسکون ماحول میں رہتے ہیں ہم اتنا اچھا آؤٹ پٹ دیتے ہیں، تو اپنا ماحول ہمیشہ بہترین اور پرسکون رکھیں تاکہ آپ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچا کے سکیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی میں جینیٹک یہ ایشو ہے، وراثتی ہے، یا بچپن سے ماں باپ سے یا خاندان والوں نے رویے ایسے رکھے ہیں کہ آپ بائی پولر عارضے کا شکار ہو گئے ہیں، تو کاؤنسلر سے ملیں، سائیکیاٹرسٹ سے ملیں تاکہ آپ کے اس مسئلے کا حل ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔